وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو یہاں پر ایک ساتھ جمع کیا ہے تاکہ ہم جو ہے دین کو سنیں، اس پر سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہے ہر چیز واضح طور پر بتا دی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری زندگیوں سے امتحان لینے کے لیے کہا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کوئی شخص نجات پا جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت رکھا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی سے ناکام ہونے والے، دنیا کی زندگی سے جو ہے اللہ کو راضی نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کو رکھا ہے. الحمدللہ یہاں پر تقریباً جو ہے ہم لوگ موت کے سلسلے سے، سکرات کے سلسلے سے، جنازے کے سلسلے سے، ہر طرح کے جو ہے مرحلوں سے گزر کے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ یہ سٹیپ ایسے آنے والے ہیں. تو گزشتہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے جنت کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو اس اعتبار سے ابھی جو ہے ایک اور درس تھا جس کا رکھنا جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری تھا. ہر چیز واضح بتا دی گئی ہے قرآن و حدیث میں. قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ تک جو ہے بات پہنچا دی گئی ہے. ایک موضوع بچا ہوا ہے. جنت کے اپوزٹ میں اور ایک چیز کون سی آتی؟ جہنم. کیا بولیں گے اس کو؟ جہنم. جہنم بولیں گے نہیں، جہنم بولیں گے. اچھائی اور برائی دو چیز اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے. جیسے کہ اگر نیکی کوئی کر رہا ہے تو گناہ کوئی کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کوئی برا کام کر رہا ہے. تو ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اپوزٹ رکھا ہے. ویسے ہی جو ہے جنت ایک ہے، اس کا دوسرا پیر کون ہے؟ جہنم ہے. جنت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ جنت کیسی رہے گی. مومنین کے لیے جنت اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اچھا سوار کر رکھا ہے. ویسے ہی جہنم کے لیے، جہنمیوں کے لیے بھی جہنم کو بہت اچھے اس سے سوار کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے. جو کوئی شخص دنیا میں برے کام کرتا ہے، برائی کا انجام بھی بہت زیادہ برا اللہ رب العزت نے رکھا ہے. جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر بھی وہ جو ہے فل نہیں ہوں گی. اتنی بڑی زیادہ جہنم ہے. کہیں گے کہ اللہ رب العزت اور لوگ ڈالو، میرے اس میں جو ہے جگہ بہت زیادہ ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سب کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور جو لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم جو ہے دنیا میں نیکی کر رہے لیکن ہمارا بدلہ نہیں مل رہا. لیکن بدلہ تو ہمارا ہے، موجود ہے، سیف کر کے رکھے ہے. کہاں پر رکھے ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس رکھے ہے. دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ رب العزت سے جو ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، کون سی؟ سورہ فرقان کی. اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ یقولون والذین یقولون ربنا اصرف عنا جہنم. دیکھیے کہ ہم لوگ آپ سے جو ہے اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. کیونکہ جہنم کا عذاب کیسے ہے؟ چمٹنے والا ہے. ایک بار پکڑے تو جکڑے تو چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ موت کے لیے تمنا کریں گے، آپ موت کو جو ہے پکاریں گے، چیخ و چلاٹی کریں گے، لیکن آپ کو جو ہے موت آنے والی نہیں ہے. دنیا میں چھوٹی سی پریشانی کے لیے ہم موت کو پکارتے ہیں. بعض اوقات ایسا آ جاتا ہے کہ موت اگر نہیں آئی تو ہم موت کو خود گلے لگا لیتے پریشانیوں کے اعتبار سے.
لیکن جہنم کا ایسا ہوں گا پسینہ، جہنم کی پریشانی ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، لیکن آپ کو کیا ہوگا، موت ہرگز نہیں آئیں گی۔ بہت زیادہ چمٹنے والی، جکڑنے والی، ہمیشہ والی زندگی ہے وہ۔ اے اللہ ہماری جو ہے اس سے حفاظت فتح فرما، ایک چیز بولیں گے۔ دوسرا بولیں گے کہ ان ساعت مستقر و مقامہ، بولے کہ وہ جگہ جو ہے رہنے کے لحاظ سے، ٹھکانے کے لحاظ سے بہت زیادہ بری جگہ ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھاتے تھے۔ کون سی دعا؟ اپن تشہد پڑھتے، اتحیات، اس کے بعد درود شریف پڑھتے، پھر دعائے معصورہ پڑھتے، اس کے بعد ایک اور دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ جو آخری والی دعا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بتایا، اپنے رسول نے صحابہ کو بتایا، کیا بتایا کہ آپ لوگ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اللہ اگر چاہے تو تمہیں جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہر وقت ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تمام کو جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ عطا فرما۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں میرے لیے بھلائی عطا فرما، اور میرے لیے جو ہے آگ کو مجھ سے دور کر دے۔ آگ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ جو بھڑکائی گئی کافروں کے لیے۔ دیکھیے جہنم سے ڈرنا، جہنم سے کیسے ڈریں گے؟ ایک ہے اللہ کا خوف، اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ جکڑنے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، یہ ہوا اللہ کا خوف۔ خوف کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے، آنسو نکل جا رہے، ایک ڈر۔ اسی طرح سے قبر ہے، قبر کا بیان سن لیے آپ، قبر کا منظر یاد آ گیا، اس کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل جا رہے، آپ کو ڈر لگ رہا، راتوں میں نیند نہیں آ رہی۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے یا دوپہر میں بھی دیکھا کہ ایک آدمی نے جو ہے قبر میں لیٹ کر، قبر میں جو ہے رہ کر دیکھنے کی کوشش کی، اس کے دوستوں نے جو ہے اوپر جو ہے اس کے اندر کیمرہ چھوڑ دیا، اور وہ ایک تابوت میں، تابوت کس کو بولیں گے، لکڑی کے جو ہے باکس کو بنا لیے اور اوپر سے ایک سوراخ رکھ لیے تاکہ اس کو جو ہے کھانا، پانی، جوس وغیرہ سب پہنچتے جا رہا، اس میں سے سب چیز کر رہے۔ قبر کا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ کر رہے تھے کہ قبر میں کیسا رہیں گا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ اندر ہی جو ہے ناچ رہے، گا رہے، سب چیز، باہر والے باہر ناچ رہے، اندر والا اندر ناچ رہا، لیکن تھوڑی دیر میں قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ اس میں شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ ایک ویڈیو ایسا بتایا گیا، دوسرے ویڈیو میں ایسا بتایا گیا کہ وہ آدمی اندر بیٹھے ہوئے، 2 لوگ آدمی پورا ویڈیو بنا رہے۔ آج کل جو ہے فیمس ہونے کے لیے ہر چیز جو ہے ظاہر کر دے رہے، چاہے وہ اچھائی کا راستہ ہو، چاہے وہ برائی کا راستہ ہو۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم جو بات لوگوں میں عام کر رہے، کیا یہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو رہا کہ لوگ اس کی طرف سے دین کو آ رہے؟ ہو رہا ایسا؟ سب چیز اپلوڈ ہو جا رہی، سب چیز ظاہر ہو جا رہی۔ 4 کمروں میں جو چیزیں ہوتی تھی، آج بچوں میں یہ سب چیزیں ظاہر ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے، 10 سال کا جب بچہ ہو جاتا اس کا بستر الگ کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ جب انٹرنیٹ کا زمانہ تھا کیا؟ جب وائی فائی کا زمانہ تھا کیا؟ جب انسٹاگرام کا زمانہ تھا کیا؟ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں بچوں کو دور کر دیے، کیوں بولے؟ تاکہ وہ ایک ساتھ سوئے تو ان کے دماغ میں جو ہے خیالات نہ آئیں۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہو رہا، 10 سال کے ہوں دو، 20 سال کے ہوں دو، ایک ہی جگہ سو رہے، اور جو ہے وہ لوگ قوم لوط کی طرح ہو جا رہے۔ بچے شادیاں کر لے رہے، بچیاں شادیاں کر لے رہے، دونوں لڑکیاں شادی کر لے رہے، دونوں لڑکے شادی کر لے رہے۔ اللہ کا عذاب آئیں گا نہیں تو کیسے ہے؟ نہیں ہے خبر کا خوف دیکھنے کے لیے، ڈر دیکھنے کے لیے کیسا ہوں گا، وہ قدرت کو آزمائیں۔ کیا ہو گیا، وہ 2 لوگ، دوسرے 2 لوگ اندر گئے، پورا مٹی میں گڑھا بنا کر اوپر سے سب چیز آ رہی، ایسا طوفان آیا بارش کے اولوں کے ساتھ، پورا وہ جو ہے اندر ہی دب گئے۔ پھر کیسے کی کر کے ان لوگوں کو جو ہے نکالا گیا۔ قدرت کو جو ہے آزمایا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اوپر غور کیا جاتا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے، اس کی مشیت ایسی ہے، ہمیں کیسا اس میں ڈھلنا ہے، کیسے اس سے اجتناب کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ وہ لوگ نصیحت حاصل کرنے گئے تھے کیا؟ نصیحت دیکھنے گئے تھے کیا؟ قبر میں جانے کے بعد کیا سانپ اور بچھو آنے والے ہیں کہ یہ دیکھنے گئے تھے نا وہ لوگ؟
قبر میں جانے کے بعد ان لوگوں کا کیا قبر بول کے سمجھ کے گئے تھے؟ نصیحت سمجھ کے گئے تھے؟ نہیں، اللہ نے جو ہے ان کے کارناموں کی بنا پہ ان کو انہی کے اس میں ختم کر دیا ہے نہیں یہ بات؟ قبر کا خوف، اسی طرح سے آخرت کے دن سے ڈرو بولتے ہے نہیں ہے؟ آخرت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، لوگ حشر کے میدان میں ہیں، 1 روپے 2 روپے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی، دنیا میں کچھ ضرورت ہوئی، کسی سے ہم بدل لے سکتے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، ایسے خوف رہیں گا، ایک نیکی کے لیے انسان ادھر سے ادھر بھاگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ایک نیکی مل گئی تو وہ جنت میں چلے جاتا۔ کوئی دیں گے آپ کو؟ گارنٹی ہے آپ کی امی دیتے آپ کو بول کے؟ ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہر وقت آپ کو بچی کو نزدیک کیے ہوئے تھے، لیتے آپ کے؟ شوہر بیوی ہے، نہیں میرے شوہر میرا زندگی بھر ساتھ دیے، میں ایک نیکی دے دوں کیا آج؟ دے سکتے؟ کوئی بادشاہ ہے اپنے جو ہے دربار کے لوگوں کو پوچھ رہا کہ آپ مجھے نیکی دیو، میں تمہیں جو ہے دربار میں ہر چیز سے جو ہے سہولت دیا تھا، دے سکتے آپ؟ نہیں دے سکتے۔ آخرت کے دن سے خوف رکھنا۔ کتنے خوف ہو گئے؟ 3۔ پہلا والا اللہ، دوسرا قبر، تیسرا آخرت کے دن کا منظر کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنا۔ اللہ اس دن کی تپش، اس دن سورج نزدیک رہیں گا۔ اب اتنے سے سورج کے لیے، اتنی ڈگری کے لیے آج ہماری مسجد خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دھوپ کے لیے نا، کوئی آ نہیں سکے۔ تو جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے جہنم کا منظر، جہنم کو یاد کر کے اس کا ڈر، اس کے ڈر سے ہمارے آنسو نکل رہے، تو موضوع جو ہے جہنم کا رہیں گا۔ جہنم کے ڈر سے ہمارے جو ہیں آنسو نکل جا رہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بتایا، یقولون تقلب وجوہکم فی ناری یقولون یا لیتنی اطعم اللہ واطاع الرسول۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اگر جب جہنم کو دیکھ لیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو جب ان کے چہرے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش کہ میں اللہ کی اطاعت کر لیا ہوتا، کاش کہ میں رسول کی اطاعت فرما برداری کی ہوتی تو آج جو ہے میں نہیں ہوتا تھا جہنم میں، ہوتے تھے نا۔ اگر وہ جو ہے کاش کا ورڈ پہلے ہی ہو جاتا تو جو ہے وہ میں جہنم میں نہیں ہوتا تھا۔ ہماری زندگیوں میں کاش کا وقت اس وقت آ رہا جب ہم مصیبت میں ہوتے، اگر کاش ایسا ہوتا تو اچھا تھا، ہے نہیں ہے؟ کاش کا ورڈ ہمارے لیے آخرت میں نہیں آ رہا، آخرت کے کاموں میں نہیں آ رہا، کاش کہ میں اس وقت میں یہ عمل کر دی تو اچھا رہتا تھا، ایسا ہو رہا نہیں۔ دنیا کی فکر میں کاش یہ چیز کے لیے یہ چیز کرنا اچھا ہوتا تھا، اس کے پاس ہمارے پاس یا لیتنی کا ورڈ دنیا کے لیے استعمال ہو رہا، لیکن آخرت کے لیے استعمال ہو رہا نہیں، استعمال ہو رہا۔ کافر کے اب جہنم میں ڈال دیا جائیں گا، کیا کہیں گا کہ کاش میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں یہ لوگ بتا رہے، تو ہم کہاں ہوتے؟ جنت میں ہو جاتے، جنت والوں میں سے ہو جاتے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگوں کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کر، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ لوگ جو ہے موت کو پکاریں گے۔ یہ ہے جہنم کا ڈر۔ آپ ابھی سے ہی سوچ لو کہ جہنم کے ڈر کے لیے یہ سب چیزیں، آیتیں بتانے کے مقصد کیا ہے؟ آنے والے لوگوں میں، ان کے دلوں میں جہنم کا خوف دلانے کے لیے یہ آیتیں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، ہر چیز میں ایک تکرار ہوتی ہے، برابر ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں جو ہے بتایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح سے سورہ حشر میں بتایا گیا، لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ پہلی آیت میں علم والے بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے، دوسری آیت میں برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے۔ جنت والے ہم الفائزون، وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے ہی کیا ہوا؟ جنت اور جہنم کے دونوں کے بیچ میں تکرار ہوئی۔ تکرار ہونے کے بعد جہنم بولی کہ دیکھو میرے اندر جو ہے ظالم متکبر میرے اندر آئے گا،
जन्नत बोली कि मेरे अंदर जो है मिस्किन, फ़ुकरा, रहम दिल, नेकोकार, मोमिन लोग मेरे अंदर आएंगे। जहन्नम क्या बोले कि मेरे अंदर जालिम आएगा, मेरे अंदर तकब्बुर करने वाले आ गया, दुनिया में नाफरमानी करने वाला मेरे अंदर आ गया। तो दोनों की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि देखो जन्नत मैंने बनाई है मोमिनीन के लिए, रहम करने वालों के लिए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं दुनिया में जो है रहमान हूँ, दुनिया में मेरा क्या है, मैं सब के लिए, चाहे मैं मोमिन हों दो, चाहे काफिर हों दो, चाहे मुनाफिक हों दो, चाहे कोई मुशरिक हों दो, सब के लिए मैं रहमान हूँ। लेकिन जब जन्नत वाले होंगे, जन्नत वालों के लिए मैं क्या हूँ, रहीम हूँ। हम जब सूरह फातिहा की दूसरी आयत पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है कब, दुनिया वालों के लिए, रहीम है सिर्फ आखिरत में मोमिनीन के लिए। फिर बोले कि जहन्नम जो है मैंने बनाई है, जहन्नम आप रुक जाओ, जहन्नम मैंने बनाई है, लेकिन वो किसके लिए, आपके अंदर दाखिल होगा जालिम मुतकब्बिर वाला। आपको भी भरना है, आपको भी भरना है, मुझे दोनों को जो है भरना मेरे ऊपर लाजिम है। नेकों का नेक का बदला देना है और जो है काफिरों का काफिर का बदला काफिर जहन्नम देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये बात बताई है। देखिए जुल्म करने वाला, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुल्मत यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो। जुल्म कैसा, क्या मारना, तोड़ना, पीटना, यही जो ये जुल्म है। किसी को जो है हम बात कहकर भी जुल्म कर दे रहे, किसी के ऊपर ताना तसीद करके जुल्म कर दे रहे, किसी को बुरा कहकर जुल्म कर दे रहे। जुल्म कैसा कि हाँ उन्होंने मारेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बोल देंगे, उनके ऊपर जुल्म हो जा रहा नहीं है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कोड़ों से मारना ही जुल्म कहा जाता था, सज़ा देना ही जुल्म हो जाता था। लेकिन कोड़ों का ज़माना चले गया, लेकिन आज हमारी जो है ज़बानों से किसी के ऊपर जुल्म हो जा रहा। कोई मालिक है अपने नौकर को धटकार दे रहा, उसको गुस्सा कर दे रहा, तो उसके ऊपर वो क्या हो गया, वो जुल्म हो गया। कोई बड़ा है अपने छोटे के ऊपर ताना तसीद कर रहा है, तो वो क्या हो गया, उसके ऊपर वो जुल्म हो गया। जुल्म के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी के ऊपर जुल्म करने से क्या हो, बचो। बेशक जुल्म क्या है, अंधेरों में जो है छुप जाएगा, ढाँप दिया जाएगा। आपका जुल्म क्या होगा, अंधेरों में अभी तो चल जा रहा दुनिया में, लेकिन आखिरत में आप रोशन होते नहीं होते। जुल्म करने वाला, जिसके ऊपर जुल्म होता वो मज़लूम होता। एक आदमी है जुल्म कर रहा, किसके ऊपर, कोई मज़लूम के ऊपर। याद रखो कि मज़लूम की दुआ खाली नहीं होती, मज़लूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। इसीलिए बताया गया है कि जो है तुम किसी पर जुल्म करने से, चाहे वो हाथ से हो चाहे वो ज़बान से हो, जुल्म ना करो। इसी तरह से एक और एक हदीस बताया गया है, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बि मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिनल किब्र, जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी किब्र होगा। किब्र यानी तकब्बुर होगा। जहन्नम क्या बोले थे, मेरे अंदर जुल्म सितम करने वाला दाखिल होगा, तकब्बुर करने वाला दाखिल होगा। हर चीज़ में हम जो है, मैं बड़ा था ना, मैं ही बेस्ट हूँ, ये चीज़ हमारे अंदर चल रही। देखो कि जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर जो कोई शख्स बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर है, क़यामत के दिन वो कैसे आएगा मालूम, उसका धड़ झूमटी के बराबर होगा। और चेहरा कैसा रहेगा, दुनिया में जिस चेहरे को लेकर वो फ़ख्र करता था वो चेहरा उसका रहेगा, लेकिन धड़ कैसे रहेगा, चूंटी के तरह रहेगा। कौन है वो, बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला नहीं, जो तकब्बुर किया था, प्राउड किया था, आई एम द बेस्ट कहा था, उसका हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क़यामत के दिन उस हालत में आएगा। चलिए, जहन्नमियों का गिरोह, गिरोह मतलब कि ग्रुप्स रहते, हर तरह का एक ग्रुप्स रहता ना, अच्छे वालों का एक ग्रुप, बुराई वालों का ग्रुप। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा, बुलाया जाएगा, और उनके सामने उनकी औलाद को बुलाया जाएगा। औलाद कौन है, हम सब, जितने भी आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी लोग आए
وہ پورے کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، آدم علیہ السلام بولیں گے کہ اللہ رب العزت میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، بولیں گے کہ ہر گروہ میں سے، ہر 100 میں سے 99 کو الگ کر دو، ہر کافر کو الگ کر دو، ایک کو بچا دو۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم جو ہے جہنمی کو الگ کر دو، آدم علیہ السلام پوچھے کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت میں کیسے جو ہے جہنمیوں کو الگ کروں، کیسے پہچان لوں میں ان لوگوں کو؟ تو آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر گروپ میں سے 99 کو نکال دو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سن رہے تھے، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا معلوم؟ آپ ڈرو نہیں، یہ سب چیزیں پچھلی امتوں کے والوں کے لیے ہے۔ ہر 100 میں سے 99 والے کہاں پر ہے؟ جہنم میں ہیں۔ لیکن میری امت کا جو ہے ویسا نہیں ہے۔ میری امت جو ہے ایک کالی بیل کے اوپر کالے بال میں ایک سفید بال کیسے نظر آتا، میری امت ویسے جو ہے وہاں پر ان لوگوں کا ایک الگ رباب ہے نہیں ہے؟ تم لوگوں کی نمازوں میں زیادہ ثواب، تم لوگوں کے جو ہے روزوں میں زیادہ ثواب، آپ لوگوں کے حج میں جو ہے زیادہ ثواب۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں کچھ اور زیادہ کر لیے، ایک رکعت کے بدلے میں اور زیادہ ثواب۔ اگر عام دنوں میں ہم صدقہ کر لیے، اگر رمضان کے مہینے میں کر لیے تو ثواب کو ہمارے لیے جو ہے، ہماری عمریں تو کم ہیں لیکن امت میں جو ہے ثواب کو زیادہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ڈرو نہیں، میری امت کیسی ہے؟ ایک بیل کے کالے بالوں میں ایک سفید بال کیسا روشن ہوتا، ویسی میری امت جو ہے روشن ہونے والی ہے اس کے نیکیوں کی وجہ سے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئیں ان کا تذکرہ قرآن میں ہم سن لیے، نصیحت حاصل کر رہے، کہیں سے جو ہے عبرت حاصل کر رہے، نصیحت نیکوکاروں کے سے کیا بولتے ہیں عبرت، جیسے کہ فرعون سے، حامان سے، جو بھی برائی لوگ ہیں ان سے جو ہے ہم نصیحت حاصل کر رہے۔ چلیے، تو ہر 100 میں سے 99 کو الگ کر دیا جائے گا، ایک کو بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب جہنم میں سب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، ایک منڈی نکلیں گے جہنم میں سے۔ کیا نکلیں گے؟ ایک منڈی، بولے دھڑ کے ساتھ میں صرف ایک منڈی نکلیں گی۔ اس منڈی کے 2 آنکھ ہوں گے، 2 کان ہوں گے، وہ نکلے گی جہنم کی آگ میں سے نکلے گی اور جو ہے 3 لوگوں کو تلاش کرے گی۔ کتنے لوگوں کو؟ مجھے 3 لوگوں کو تلاش کرنے کی حکم دیا گیا ہے۔ پہلا والا وہ لوگ جو ظلم و ستم کرتے تھے، دنیا میں سرکشی کرتے تھے، گناہ کرنے میں باز نہیں آتے تھے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہر وقت جد و جہد میں لگ جاتے تھے، وہ لوگوں کو پکڑنے میں آئی ہے۔ کیسا پکڑے گی، کیسا جکڑے گی، کیسا جہنم میں ڈالے گی، اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ بس اتنا بتا دیا گیا کہ جہنم سے ایک منڈی نکلے گی جس کی 2 آنکھ 2 کان ہیں، اس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا صرف 3 لوگوں کو، لیکن وہ کیسے جکڑے گی، کیسے پکڑے گی، واللہ عالم بالصواب۔ دوسری والی چیز، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ کیا کر لے گی؟ جکڑ لے گی۔ تیسرا والا، تصویر بنانے والے، تصویر اتارنے والے، تصویر کے اوپر جو ہے کام کرنے والے۔ ابھی جو ہے ہم اپنے فونوں میں ہر وقت جو ہے تصویریں موجود رہتی۔ پہلے کیسا ہوتا تھا، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت میں آپ کے اگر آپ فوٹو اتارنے کے لیے جائیں گے تو جو ہے آپ کی فوٹو کو دھویا جاتا تھا، ہے نہیں؟ فوٹو کو کیسے کرتے تھے؟ دھو کر اس کو سکھا کر کچھ دیر کے بعد دیتے تھے۔ اب کے زمانے میں کیسا ہوگا، کمپیوٹر سے نکل جا رہا، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی کو فوٹو اتارنے کے لیے دے جائیں گے وہ آپ کے جسم کو بھی ہاتھ لگ جاتا تھا، یعنی کہ فوٹو دھونا ہے نا اس کو، تو کیسا بھی آپ کا چہرے کو، آپ کو کیسا بھی وہ جو ہے ہاتھ اس کا لگ جاتا تھا۔ کہ بذات طور پہ ہم جتنا ہو سکے فوٹوز اترنے کے لیے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو کم سے کم فوٹوز اترنے والا بنائے، یا بالکل ہی نہ اترنے والا بنائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک دعا کرنا ہے نا، نہیں تو جو ہے جہنم کی وہ منڈی میں جو ہے ہم جکڑے جاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو
دین پر ہے، لیکن ان لوگوں کے بھی جو ہے کاروبار وغیرہ ویڈیوز. آج کل کوئی شادی ایسی نہیں ہے جس میں ویڈیو نہیں ہے. ہو رہا نا ایسا؟ ویڈیو میں ہر چیز، دلہن کی تو دلہے سے پہلے ویڈیو والا ہی دیکھ لے رہا سب چیز، ہے نہیں ہے؟ سب چیز ایسے ہو جا رہا، سب چیز باضابطہ ایسے ہو گیا. ایک جگہ میں نے سنا تھا کہ دلہن کو جو ہے ویڈیو والے نہیں، کوئی آزو بازو نہیں تھے، دلہن کا جو ہے گھونگھٹ ویڈیو والے نے ہی سیدھا کر لیا. کس کے لیے بنا رہے ویڈیو؟ یہ شادی کس کی ہو رہی ہے؟ اصل دلہن کو تیار کس کے لیے کیا جا رہا؟ ہزاروں کا میک اپ لگوایا جا رہا صرف دولہے کے لیے نا. بعد میں کر سکتے تھے شاید، لیکن نکاح کے ٹائم پہ جو ہے پورا اس کو بن سور کرے. ایک چلو بھائی اتنے لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، لیو بچی کی جیسا چاہے لیو، کہیں سے ہٹا کے کہیں سے جھکا کے بتا کے کدھر سے بھی لے لو، کچھ نہیں. ویڈیو والا 20,000 35,000 لیا، کیسا بھی لے لو. فجر ہو جا رہی پوری. وجہ کیا ہے؟ ویڈیو کے ذریعے سے، فوٹوز کے ذریعے سے، ہے نہیں ہے؟ یاد رکھو جہاں کہیں بھی ویڈیو ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ پورے جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں، ہے نہیں ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے تصویروں سے بچنے والا بنائے. ٹھیک ہے، چلیے. سب سے پہلے جہنم کی آگ میں کس کو ڈالیں گے؟ کس سے شروعات کریں گے؟ ہے نہیں؟ ہر چیز کی شروعات کسی نہ کسی سے ہونا ہے نا. جیسے کہ ابھی جو ہے درس شروع ہوا قرات سے، تو جہنم میں فرسٹ کس کو ڈالیں گے؟ سب سے پہلے دیکھو یہ کس سے شروعات کریں گے؟ شہید سے شروعات کریں گے. کیسے؟ دنیا میں وہ اپنا مال، دنیا میں اپنا سواری، دنیا میں اپنی جان، سب چیز لے کر جو ہے وہ قتال کے لیے نکلا تھا، جنگ کے میدان کے لیے نکلا تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا؟ نہیں نکلا تھا. جب جو ہے شہید کو پکڑ کر لایا جائے گا، کہیں گے کہ تم نے جو ہے شہید کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت میں جو ہے اللہ آپ کی رضا کے لیے میں اپنی مال کو، اپنے سواری کو، اپنے جان کو آپ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. اللہ بولیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو جو ہے کذاب ہے، تو نے دنیا والوں کی واہوائی کے لیے، دنیا والے یہ کہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا اور انتقال کر گیا، اس اعتبار سے تو نے جو ہے شہید کا مرتبہ چنا ہے، اس اعتبار سے اسے پکڑو اور جو ہے زمین کے بل، کیا بولتے ہیں، چہرے کے بل اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. کس سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے شہید سے. پھر دوسرا والا جس سے کہا ہے وہ ہے علم سیکھنے والے، عالم سے. وہ علم سیکھا، لوگوں کو تعلیم دیا، اس کی قرأت اچھی تھی، قرأت سے وہ مشہور ہوا، اس کے کتابت سے وہ مشہور ہوا، لوگوں میں اس کی زبان کا اثر ایسا تھا کہ لوگ اس کی زبان کے سننے سے متاثر ہو جاتے تھے. لیکن وہ صرف جو ہے نمازوں کا پابند تھا، سب چیز تھا، لیکن جو کچھ بھی کرتا تھا وہ کس کے لیے کرتا تھا؟ دنیا والوں کی تعریف سننے کے لیے. کس لیے کرتا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. علم سیکھا وہ نہیں. کہیں پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ عالم اگر بن گئے تو شادی بنا کٹنم کے ہو جاتی، بنا دہیج کے ہو جاتی، ہے نہیں ہے؟ بچی عالم ہے بولے تو پیسے نہیں لیتے کہتے. ایک چیز. دوسرا چیز کیا ہے؟ علم سیکھ لیا، دوسروں کو تعلیم اگر آپ دے رہے، ریونو اچھا پڑھاتے، یہ تعریف آپ سننے کے لیے علم حاصل کر لیے، اس پہ عمل بھی کر لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں علم سیکھا، علم کو آگے بڑھایا، قاری بنے، بیسٹ ٹیچر بنے، بیسٹ اسکالر بنے، سب چیز سیکھ لیے. کس کے لیے؟ اللہ صرف تیری رضا کے لیے. پکڑ لو اس کو، جہنم میں پھینک دو. اس نے جو ہے علم سیکھا لوگوں کے خاطر، تعلیم دی تعریف کے خاطر، قرأت سیکھی تاکہ وہ لوگوں میں عام ہو جائے. فقر نہیں ہونا چاہیے. علم سیکھے آپ، تعلیم دے رہے کسی کو، لیکن ایسی دعا کر لینا اللہ رب العزت میرے لیے تعریف کو عام نہ کر، بلکہ میرے علم سکھائے ہوئے اس کو عام کر. ہے نہیں ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے علم میں، اللہ رب العزت چاہے تو ان کا مقام جنت میں بنائے گا، لیکن اگر وہی علم ان کے لیے گلے کا پھندا بن گیا تو وہ تعریف سننے کے لیے بن گیا تو وہ کہاں پڑ جائیں گا؟ جہنم کے رسید. دوسرا شخص کون جائے گا جہنم میں؟ عالم جائے گا. تیسرا شخص جس کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دی ہے، ایسا گھر ہے جس کے گھر پر جانے سے در پہ جو ہے کچھ نہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے وہ لوگ، کیسا بھی ہماری ضرورت پوری کرتے، بہت زیادہ مالدار ہے. اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں نے تمہیں مال کی نعمت سے نوازا تھا،
تم نے کیا کیا، کس پر خرچ کیا؟ تو وہ بولے گا کہ میں فلاں کی مدد کرا، فلاں پر صدقہ کرا، فلاں پر زکوٰۃ نکالا، فلاں کی جگہ جو ہے خیرات کر دیا۔ اللہ بولے گا کہ تو جھوٹا کذاب ہے، تو نے جو ہے لوگوں میں مالداری دکھانے کے لیے، لوگوں میں عام ہونے کے لیے، لوگوں میں جو ہے غنی بننے کے لیے اس مال کو خیرات کیا، خرچ کیا، اسے بھی پکڑو اور جو ہے کیا کر لو، جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ تینوں لوگ تھے، 3 لوگ میں ایک ہی بات بچی ہوئی ہے، کون سی؟ شہید بھی کرا تھا دکھاوے کے لیے، ریاکاری، عالم بھی کرا تھا کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے، اور اسی طرح سے جو ہے تیسرے والے کون تھے؟ مالدار تھے۔ تینوں نے بھی جو ہے ایک ہی چیز کے لیے کیا تھا، وہ کیا ہے؟ دکھاوا۔ دکھاوے کو بولیں گے ریاکاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے چھوٹا شرک کون سا ہے؟ شرک اصغر۔ انی اخاف، میں تم پر ڈرتا ہوں، کس سے؟ الشرک الاصغر، چھوٹے شرک سے۔ کون سا ہے وہ؟ الریاکاری، جو دکھاوا کرتے ہیں، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کا نام کیا ہے؟ غم، وادی غم۔ کیا نام ہے؟ وادی غم۔ ایسی وادی ہے جس وادی سے جہنم خود ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی۔ اس وادی میں کون جائیں گے معلوم؟ یہ تینوں پر ریاء کرنے والے۔ کون سی وادی ہے وہ؟ وادی کا نام کیا ہے؟ وادی غم، جس سے جو ہے جہنم میں 400 مرتبہ ایک دن میں طلب کرتی ہے، پناہ طلب کرتی ہے۔ اس وادی میں جو ہے ریاکار، دکھاوا کرنے والوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہر وقت اپنی دعاؤں میں کیا ایڈ کر لینا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے سے جو ہے ریاکاری کرنے والا بچائے۔ ہم تعریف تو سن لے رہے لیکن اللہ کی تعریف میں نہیں رہ رہے، ہم جکڑے جا رہے جہنم کی آگ میں۔ اگر ویسا بچنا ہے تو ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا، لیکن آج ہم کیسے ہو جا رہے؟ کچھ دیے تو بھی 4 لوگوں میں آرام سے معلوم ہو جا رہے، ہم یہ دے رہے، یہ چیز کر رہے، فوٹوز کے ذریعے یا بول کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے پہنچا کے بھی ہم لوگوں میں مشہور ہو جا رہے۔ تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ریاکاری میں ہو جاتی ہے۔ جہنم کی وادی خود جو ہے، جہنم ہی اس وادی سے پناہ طلب کر رہے۔ چلیے اس کے بعد ہے جہنم کی گرمی کی شدت۔ اتنی سی گرمی میں ہم جو ہے برداشت نہیں کر رہے، گھروں سے نہیں نکل رہے، شدید گرمی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے جوس، لسی وغیرہ چلتے جا رہے، لیکن جہنم کی گرمی ایسی ہوں گے 70% اس کی جو ہے گرمی شدید ہے۔ ایک حصہ جہنم میں سے ایک حصہ نکال کر دنیا میں دیا گیا۔ 69% جو ہے جہنم کی شدت گرمی ہے۔ 1% دینے سے کتنی دھوپ ہے نکل سک رہے؟ کوئی نہیں نکل سک رہے۔ 69% اور زیادہ بڑھ کے ہے۔ کوئی دنیا میں اگر جل گیا، اس کو دیکھ سکتے ہم، 1% میں جل گیا، وہ کرنٹ شارٹ لگ کے جل گیا، آگ لگ گئی، کہیں پہ حادثہ ہو گیا، جل گیا، کچھ فیکٹری میں کام چل رہا تھا، جل گیا، اس آدمی کو دیکھ سکتے، کمزور دل والے میں نہیں دیکھ سکتی، انہوں جل گئے پورا، خواب میں بھی انہوں چاہتے بولے سکا ہو جاتا نہیں ہوتا، جلے ہوئے آدمی کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو ہے جہنم کی آگ 69% اور زیادہ ہے، جس سے جو ہے ہمیں دعا طلب کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے شدت گرمی سے ہمارے کو جو ہے حفاظت عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ جہنم جو ہے اپنی سانس دنیا میں چھوڑ رہی، جس کی وجہ سے دھوپ کیا ہو گئی؟ تیز ہو گئی۔ جب جہنم اپنی سانس اندر کے حصے میں لیتے، جب کیا ہو جاتی؟ سردی ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ اس کا جہنم کا ہی تپش ہے نا۔ اللہ رب العزت بتا دے رہا کہ دیکھو یہ جہنم کا ایک حصہ تمہارے گرمیوں میں ہے، گرمی بھی جو ہے جہنم کا ایک حصہ ہے، وہ سانس چھوڑنے کا حصہ ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تپش سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ چلیے جہنم کی گہرائی، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زور سے پتھر گرنے کی آواز آئی۔ کس چیز کی آواز؟ پتھر گرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جانتے ہوئے کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج جا کے وہ جہنم کے تہہ تک پہنچا۔ کتنے سال پہلے؟
70 साल पहले एक पत्थर को डाल दिया गया था जहन्नम में गिरने के लिए, उसकी गहराई का अंदाज़ा कर सकते हैं। 70 साल के बाद जो है वो पत्थर जाके जहन्नम की वादी में नीचे के तल में जाके गिरा। है नहीं है, जहन्नम की गहराई इतनी ज़्यादा है कि 70 साल के मसाफत तय कर कर एक पत्थर को नीचे जाना पड़ा, उसकी इतनी ज़्यादा गहराई है। जहन्नम में काफिर का जिस्म कैसे होगा? काफिरों के लिए बनाए गए ना, उसका जिस्म कैसे होगा? उसके जिस्म की चौड़ाई ऐसी होगी 42 हाथ, एक बोलते ना वैसे 42 हाथ के बराबर उसका चौड़ाई होगी। किसकी? उतना ज़्यादा उसका चमड़े का जो है चौड़ाई हो जाएगी, उतना ज़्यादा। जहन्नम छोटी है क्या? नहीं, उसका एक कोना दूसरे कोने की तरफ जाने के लिए एक खाली कोई काफिर अगर जहन्नम में चले जाएगा, उसकी कान की जो लोई रहते ना, ये कान की लोई से लेके खंदे तक आने के लिए 70 साल की मुसाफियत रहना पड़ता। उतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर के जिस्म को बना देगा। कैसे बना देगा? बड़ा, एकदम बड़ा। उसकी चौड़ान कितनी रहेंगी? 42 फीट जो है चौड़ान रहेंगी। ये हाथ से अपने 1 गज़ 2 गज़ बोलते ना, वैसे 42 गज़ का जो है आदमी को बना दिया जाए। जब जहन्नम में कोई काफिर अगर बैठेगा ना, तो कैसे बैठेगा वो? जितना कि फासिला मक्का और मदीने के दरमियान में, उतने फासिले में उसकी जगह होगी। उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर के जिस्म को मोटा कर देगा, बड़ा कर देगा। खाली कान की लोई से लेके कांधे तक पहुंचने के लिए सफ़र घोड़े पे कैसे भागते होंगे, वैसी मसाफियत करना पड़ता, वैसा सफ़र करना पड़ता। कितना बड़ा होगा आदमी? अभी तो हम इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन जहन्नम में डालने के बाद जहन्नम की तपिश को बर्दाश्त करने के लिए, जहन्नम में वो जल जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हाइट बढ़ा दिया, उसका जो है चौड़ान बढ़ा दिया, ताकि वो जलते जाए। मौत को पुकारेगा, मौत नहीं आएंगी उसे, है नहीं है। चलिए, इसी तरह से अहले जन्नत का जहन्नम का खाना जब इतनी चौड़ान की होगी, उतना ज़्यादा लंबान होगा उसका, तो खाने में क्या दिया जाएगा? हर जगह तो जो है हम मेहमान आ रहे बोलते सबसे पहले क्या करते? खाने का इंतज़ाम करते। खाने के लिए जहन्नम में क्या रखा गया है? एक दरख्त है जिसका नाम ज़क्कूम है। कौन सा दरख्त? ज़क्कूम। एक और है कांटेदार दरख्त जो खुश्क कांटे होंगे। एक है ज़क्कूम का दरख्त, एक और है कांटेदार नोकीले कांटे होंगे। उसको जो है भूख की शिद्दत के वजह से वो खाने के लिए पूछेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या देंगे? ज़क्कूम का दरख्त देंगे और खुश्क कांटे देंगे। खुश्क यानी ड्राई रहेंगे, सूखे रहेंगे। क्या वो गले में जाएंगे? कोई चीज़ सूखी है तो निगल सकते हम? नहीं निगल सकते। उसके लिए जो है निगलना दुश्वार हो जाता। वो जो है ज़क्कूम का एक हिस्सा कैसे रहता मालूम? ज़क्कूम का दरख्त का तांबे की तरह रहता। अब वो तांबा कैसे? जैसे ही हलक में डालेंगे पेट में जाकर वो पिघल जाएगा। वो पिघलने की जो अगर एक ख़तरा भी दुनिया में गिर जाएगा ना, तो हमारा जीना क्या है? पूरा जो है ख़राब हो जाएगा। जो इंसान जहन्नम में जाएगा उसको ज़क्कूम का दरख्त या कांटे खिलाए जाएंगे, वो पेट में जाने के बाद तांबे के मानिंद हो जाएंगे, तांबे के तरह रहेंगे वो। और जब वो बाहर निकलेगा, उनके जो जिस्म से निकलेगा, वो कैसे रहेंगे? अगर दुनिया में अगर गिर जाएगा, उससे दुनिया जो है इतनी जगह जो है जल जाएगी। पेट का हाल क्या होगा? आंतड़ियाँ जो है जल के राख होके पेट के बाहर फट जाएंगी। ये किसका खाना है? जहन्नमियों का। गले से कांटे निगल सकते? कोई चीज़ इतना सा कंकर आ गया तो हमारी ज़बानों में, हमारे दांतों में अटक जाता। ऐसे कैसे चावल बना दिए ये? हमारे दांतों में कंकर अटक गया है, हलक में मछली का कांटा अटक गया है। मामूली से मछली का कांटा अगर हम निगल ले तो बज़ावक़त अंदर चले जाता, लेकिन बज़ावक़त डॉक्टर के पास चले जाना पड़ता। कांटे को निकालने के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती। लेकिन जहन्नमियों को जो है कांटे चीज़ें खिलाएंगे, वो निगल नहीं सकेंगे, भूख की वजह से खाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह गाशिया में बताते हैं कि लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रू, उनको जो है क्या खिलाया जाएगा? खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा सिवाय जो है कांटे वाली चीज़। उनको वो खाना जो है ना ही मोटा करेगा, ना ही उनकी भूख मिटाएगा, और ना ही जो है उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। हम खाना खा रहे मोटे हो रहे, हम खाना खा रहे भूख मिट रही, हम खाना खा रहे फ़ायदा हो रहा है नहीं है।
ہمارے جسم کے لیے ہم ہر چیز جو ہے اچھی پسند کر رہے، لیکن جہنم میں کیا ہو گیا، آپ کے حلق سے جو ہے وہ نہیں اترے گا، کانٹا نہیں اترے گا، آپ پانی کی طلب کریں گے۔ تو کھانا تو یہ ہو گیا، پانی کیا رہیں گا جہنمیوں کے لیے، ان کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا۔ بعض اوقات زیادہ خون دیکھنے سے جو ہے ہمیں چکر وغیرہ آ جاتی، لیکن جہنمیوں کے لیے پیپ اور خون کا جو ہے مشروب رکھا گیا ہے، پینے کے لیے وہ نگل نہیں سکتے، گرم کھولتا پانی ان کو دیا جائے گا، پیپ ان کے سامنے دیا جائے گا۔ اب وہ نگلنے نہیں جا سکتا نا، تو گرم گرم پانی جو ہے وہ پئیں گے، ان کے سروں پہ سے گرم پانی کو ڈالیں گے، ڈالنے کی وجہ سے سر پر ایک قطرہ گرم پانی ڈالنے سے ان کا پیٹ تک ہو جائیں گا اور پیٹ کی انتڑیاں پھٹ جا کے باہر آ جائیں گے۔ تصور کرو کہ ہم اگر اس وقت ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ جہنم کا وہ منظر ہے جس میں ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے۔ کیا کافروں کے لیے ہی بنایا گیا؟ کافر مطلب جو اللہ کا انکار کر رہا، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا، اسی کو تو کافر کہا جائے گا نا۔ کافر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو ہم کیا اللہ رب العزت کے ہر اس میں فرما برداری کر رہے؟ کبھی ہماری نمازوں میں کوتاہی ہو رہی، کبھی ہمارے روزوں میں کوتاہی ہو جا رہی، کبھی ہمارے شادیوں میں کوتاہی ہو جا رہی، تو بتاؤ کیا جہنم ہمارے لیے نہیں بنائے گی؟ کیا ہم اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر رہے؟ تو سوچو کہ ہمارا کھانا اگر ہم صحیح نہیں رہیں گے، زقوم کا درخت کانٹے والے رہیں گے، وہ نگل نہیں سکیں گے، گرم پانی ہمارے جو ہے حلقوں میں داخل کر دیا جائے اور پیپ ہمارے جو ہے پلایا جائیں گا۔ ایک لڑکا لڑکی کو ایک اور کے حدیث میں بتایا گیا ہے، کوئی ایک لڑکی ہے غیر محرم مرد سے بات کرتی ہے، غیر محرم بچے سے بات کرتی ہے۔ آج کل تو جو ہے یہ ایک فیشن بن گیا ہے، بچی کو بچہ نہیں ہے سو برابر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا قصہ تو ہر گلی میں عام ہو گیا ہے نہیں ہے؟ کون ہے وہ؟ بوائے فرینڈ ہے، بعد میں کچھ اور ہے، بعد میں شادی ہو گئی، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا معلوم ہے؟ جو کوئی عورت، جو کوئی مرد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، یہ دونوں کو جو ہے پیٹ میں پیپ بھرنے سے تشبیہ دی گئی ہے پیٹ اگر دیکھ سکتے کھا سکتے دنیا میں رہ کے، اگر آپ کوئی بچوں سے غیر محرم مرد اور عورت سے بات تعلق رکھیں گے، ان کو پیٹ میں پیپ بھرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے کہ تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹی کے برابر کر دیا گیا ہے، ویسے ایک بچہ تنہائی میں خلوت کرنا، ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے رابطہ رہنا، ماں باپ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، کتنا بھی ہوں تو نہیں، بچی کا دوست بچپن سے ہے، بچی کی شادی پسند کی شادی ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی پسند کر لیے بولے تو پورے گاؤں والے اس کو تانا رسید کرتے تھے۔ آج کیسا ہو جا رہا، ماں باپ راضی، قاضی راضی، سب راضی، شادی ہو جا رہی، لیکن یہ نہیں سوچ رہی کہ میری بچی نے شادی سے پہلے ہی جو ہے کسی سے جو ہے تعلقات بنا کر اپنی زبان کا زنا کر لیا، ہاتھ کا زنا کر لیا، ہو رہا ایسا نا؟ تو ہمیشہ اپنی بچیوں کو بتانا کہ اگر آپ کسی بچے سے بات کر رہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے پیٹ میں پیپ بھرنے کی تشبیہ ہے، پیپ بھرنے کے برابر ہے۔ جو کوئی شخص زقوم نہیں کھا سکے کہ اسے پیپ پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا، گرم پانی پلایا جائے گا۔ اسی طرح سے جب وہ گرم کو تپش کو جو ہے برداشت نہیں کریں گے، ان کے جسموں سے پسینہ نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ پسینہ نکلے گا۔ وہ پسینہ کس کو پلائیں گے معلوم؟ شرابی کو پلائیں گے، جو دنیا میں شراب نوشی کرتا تھا۔ شراب بھائی کون سی شراب ہے؟ شراب کا نام تو بدل دیے ہے، کچھ کی بدل دیے ہے نہیں ہے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو شراب کو جو ہے دوسرا نام کہہ کر اسے حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہو جا رہا نا، اس کو انگلش میں کوئی ورڈ بول کے، پہلے پینے کا طریقہ کچھ اور تھا، اب پینے کا طریقہ بدل گیا ہے، پینے کی جگہ بدل گئی ہے۔ پہلے لوگ جو ہے گلی بازار میں بیٹھ کر پیتے تھے، اب تو گھروں میں شراب ہو جا رہا، بذات جو ہے شرابوں کی دکانیں لگائی جا رہی ہے۔ جو کوئی شخص شراب ایک مرتبہ پینے کے بعد اللہ سے توبہ نہ کر لیا تو اللہ رب العزت 40 رات تک اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر وہ 40 رات کے بعد اگر معافی نہیں مانگا، اگر اس حالت میں اگر وہ مر جائے گا، اللہ رب العزت جو جہنمیوں کا پسینہ نکلے گا، طینۃ القبال اسے کہا جائے گا،
کیا کہیں گے؟ طینۃ القبال۔ صحابہ پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی شخص دنیا میں شراب پی کر مر جائے گا اسے جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا؟ ہاں، پسینہ اس کا نام کیا رہے گا؟ طینۃ القبال، جو جہنمیوں کو جہنم کی تپش سے، اس کی گرمی سے، اس کی شدت سے، اس کے اندر کی گروہ سے جو چیز نکلے گا وہ کس کو پلایا جائے گا؟ ایک شراب پینے والے کو پلایا جائے گا۔ بتاؤ آپ لوگ جا کے، جو کوئی شراب پیتے دنیا کی تھوڑی لذت کی وجہ سے، کئی کو پی رہے بھائی آپ؟ نہیں، پریشانی دور ہو جاتی اس سے۔ کئی کو پی رہے بھائی آپ؟ بیوی سے پریشان ہوئے بہت زیادہ۔ کئی کو پی رہے آپ؟ نہیں، غم اتنے زیادہ ہے کہ یہ غم دور کرنے کی دوا ہے۔ کہتے قرآن ہے، حدیث ہے، لوگوں سے محبت کرو، دینداروں سے محبت کرو، ان لوگوں سے آپ رابطہ کرو، آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ لیکن شراب پی لیے، سگریٹ پی لیے، ہم جو ہے سگریٹ کو جو ہے شراب والی چیز، نشے والی چیز میں اس کو جو ہے برابر نہیں کر رہے، لیکن گٹکا، شراب، تمباکو، جتنے بھی نشے وار چیزیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں دیکھ لو، سگریٹ پی رہے، چاکلیٹ وغیرہ ڈال لے رہے، ماں باپ کو دھوکا، رشتہ داروں کو دھوکا، لیکن اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو دھوکا آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کو کیا پلانے والے ہیں؟ جہنمیوں کا پسینہ پلانے والے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ آپ کے بھائی لوگوں میں سے، جو یہ شوہروں میں سے کوئی بھی ہو، آپ ان کو بتا دو کہ جہنم کا جو ہے پسینہ جتنا نکلے گا وہ ایک شراب پینے والے کو پلایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کوئی شخص جہنم میں چلے جائے گا کہ تھوڑے مدت کے لیے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر جو کوئی شخص تھوڑے گناہ کیے، اللہ رب العزت اسے کیا کرے گا؟ جہنم میں ایک غوطہ لگائے گا، وہ اس کو دیکھے گا۔ دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گا کہ کیا چیز ہے؟ تمہاری غلطیوں کی جو ہے تھوڑی سی اس کی سزا دی گئی۔ جب اسے نکال کر جنت کی نہر میں ڈبایا جائے گا تو اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس ابھی کیا ہے؟ کچھ جواب ہے کیا؟ تو بولے گا کہ یہ والی جہنم میں جو اس کا غوطہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ اللہ کہے گا کہ تمہارے گناہ کی سزا اتنی تھی، تمہیں جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ کافروں کو؟ نہیں، جس کی تھوڑے زیادہ گناہ تھے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو ہے مومنین کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ مسلمان کو داخل کرے گا؟ نہیں، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا میں، تو کیا میں جنت میں چلے جاؤں گا کیا؟ نہیں، آپ کو جو ہے جہنم کے کام آپ کر لیں گے، جہنم میں ایک مدت تک اللہ رب العزت رکھیں گے۔ جیسے ہی آپ کی مدت ختم ہو جائیں گی، اللہ کا وعدہ ہے تو وہ آپ جو ہے آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ہے کافروں کو ہمیشہ والی اس میں زندگی ہے۔ جب جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا، جنت والے جنت میں چلے جاتے، جہنم والے جہنم میں چلے جاتے، اللہ رب العزت جو ہے موت کو بھی ان دونوں کے درمیان لا کر جو ہے ختم کر دے گا۔ کیا بولے گا کہ اب جو ہے جنت میں رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم والے جتنے بھی ہیں خالدین فیہا، وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی معافی نہیں ملے گی، کوئی آپ کو جو ہے بدلہ نہیں ملے گا، جس کا فیصلہ جو ہوگا وہی ان کا جو ہے انتقام رہے گا۔ یہ تھی کچھ جہنم کے بارے میں تفصیلات۔ جہنم کے اوپر نظر ڈالے، جس کا منظر ہم لوگ ابھی بتائے آپ کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو کچھ یہاں پر سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم یہاں پر سنیں اس پر جو ہے اللہ رب العزت جہنم سے پناہ طلب کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔